بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ سورۃ الفتح ہے اور جس میں مسلمانوں کو اور مومنین کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فتح اب تک ملی نہیں ہے، لیکن پہلے پیشگی طور پر ان کی تسلی کے لیے فتح کی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ سن 6 ہجری کے اندر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر کے آپ مدینے سے مکے کو نکلے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں، جو کہ حج کے مہینوں میں سے اور عمروں کے مہینے میں سے حج کا مہینہ ہے، اور اس میں لڑائی وغیرہ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت سے کافر لوگ بھی وہ اشہر حرم کہ جن مہینوں کے اندر لڑنا اور فساد اور تخریب کاری بالکل ناجائز ہے، جاہلیت سے ان مہینوں کا احترام چلا آ رہا ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 صحابہ لے کر کے یہاں سے خالی ہاتھ، جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے نکلے اور مقام حدیبیہ میں پہنچا تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمائے اپنے 1400 صحابہ کے وہ مکہ تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے اور عمرہ کی اجازت دی جائے تو 1400 صحابہ کی رفاقت اور 1400 ساتھی لے کر کے جب آپ آئیں گے، اتنی بڑی تعداد کو ہماری رسوائی ہوگی۔ 1400 کیا ہے، اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے۔ آپ کی اس مسجد کے اندر بھی 2-3 ہزار آدمی تو ہوتے ہیں جمعے میں، 1400 تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن تاہم اس زمانے کی تعداد کے لحاظ سے بڑی تعداد تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اگر آپ عمرہ کریں گے تو ہماری رسوائی ہوگی، اجازت دے دیں تو ہماری رسوائی ہے، اور اگر اجازت نہ دیں اور لڑائی کریں تو یہ ذوالقعدہ حج کا مہینہ ہے، اور اس محترم مہینے میں ہماری پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے بڑے چاہے وہ کافر بھی گزرے تھے، لیکن یہ کہ وہ لڑائی کبھی بھی ان مہینوں میں نہیں ہوئی ہے، اور کافر اور مشرکین مکہ زمانے سے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو اگر لڑتے ہیں تو تب بھی ہماری بدنامی ہے، اور اگر چھوڑ دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تب بھی ہماری بدنامی ہے۔ یہ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے اس طرح وہ کہہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھئی کون سی آپ کی بدبختی ہوگی۔ بدنامی تو آپ کی اس سے ہے کہ مکہ جو اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر سے اب اللہ کے خاص بندے محمد رسول اللہ اور آپ کی جماعت اور آپ کے شاگردوں کو آپ روک رہے ہیں۔ بدنامی تو اس میں ہے، اور آج تک بھی قرآن لعنت بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑی بدنامی کیا ہے؟ قیامت تک انہوں نے جو اپنا منہ کالا کر دیا، اب تو ان کی رسوائی ہے۔ خیر، مقام حدیبیہ میں جب آپ پہنچے تو مشرکین مکہ کی طرف سے بھی قاصد آ گئے، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہ رہے، اور ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ اگر لڑائی کے لیے آ چکے ہوتے تو ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوتے، مسلح ہو کر کے آتے۔ ہتھیار کسی قسم کا نہیں ہے، لڑائی کے لیے ہم لوگ نہیں آئے، خالص اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ عمرہ کر کے ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ ہمیں عمرہ سے منع نہ کر دیں۔ حضرت عثمان نے یہاں سے اپنا بندہ بھیجا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور ادھر سے انہوں نے اپنے بندے بھی بھیجے۔ بات یہی تھی کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں اس دفعہ عمرہ کرنے دو، ہم عمرہ کر کے یہ ہے کہ چلے جائیں گے۔ لیکن ادھر سے ان کا پیغام آ گیا کہ نہیں۔ دونوں طرف سے قاصدوں کا تبادلہ ہوتا رہا، دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا رہا، لیکن آخر کار پھر اس پر صلح ہو گئی، اس پر صلح ہو گئی کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، ہماری رسوائی ہے، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیتے، اس دفعہ آپ چلے جائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اگلے سال آپ یہ کہ عمرے کے لیے تشریف لائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، ہم آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، آپ ہمارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ شرط لگی کہ ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کریں گے، جنگ بندی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا، ایک شرط یہ لگی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر کے مدینہ کو چلا جاتا ہے تو اس کو ہر صورت میں آپ واپس مکہ بھیج دیں گے۔ ہمارا کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، چاہے مسلمان ہو کر کے آتا ہے یا اسلام قبول نہیں کرتا ویسے آتا ہے، آپ ہمارے بندے کو مکہ سے جو آئے گا اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، آپ اپنے پاس اس کو رکھ نہیں سکیں گے۔ اور جو آپ کی طرف سے جو بندہ آئے گا، جو مسلمان یا کوئی بندہ مدینہ کا مکے میں آئے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ شرائط تو دیکھ لو ذرا، آپ حضرات شرائط میں ملاحظہ فرمائیں کہ کس قسم کی شرط ہے۔ اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کی حیات طیبہ سے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کرتا ہے اور وہ مدینہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو ہر صورت میں واپس بھیجیں گے، آپ اس کو ہر صورت میں واپس بھیجیں گے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ آتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ ہے جی، یہ ہے ہماری عافیہ جو ہے نا، وہ امریکہ کے جیل میں ہے، وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن ہم آسیہ کو یہاں سے اٹھا کر کے ان کو پہنچائیں گے۔ بے غیرتی کی حد ہے اور کیا ہے، سمجھے؟ وہ کیا سے کیا نہیں ہوتا، اور وہ ہماری اس بہن کی عزت لٹی نہیں ہے۔ جو لوگ کیوبا کے جیل سے آتے ہیں ان سے پتہ کرو کہ عافیہ کو گلشن اقبال سے اٹھا کر کے آپ نے ان کے حوالے کر دیا۔ آپ کے ایک بڑے صدر صاحب نے سابق، اللہ نے بیماریوں کے حوالے اس کو کر دیا۔ اس طرح اٹھا کر کے یہ شرط لگی ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی منظور ہے۔ ایک صحابی بیڑیوں میں جکڑ کر کے بھاگ کر کے وہاں سے آ گیا، جن دنوں میں یہ شرائط لگی، معاہدہ ہو گیا، بیڑیوں میں جکڑ کر کے آ گئے، یا رسول اللہ میں قید میں زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں سے بھاگ کر کے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھے واپس نہ کرو۔ صحابہ رو رہے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ تو لڑائی بھڑکائیں گے، آپ لڑائی بھڑکائیں گے، ہم آپ کو واپس کر دیتے چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ جب یہ شرائط نامہ لکھے جا رہے تھے تو کہا ٹھیک ہے، تحریر لکھتے ہیں کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی،
آپ کا بندہ آئے گا ادھر ہم اس کو واپس کریں گے، ہمارا کوئی مسلمان یا کوئی ہمارا ساتھی آ جائے گا اس کو آپ واپس نہیں کریں گے۔ ان شرائط کو کہاں علی اور ابو بکر عمر عثمان کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ اس درمیان میں جب ان کے پاس مکے میں آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا اپنے داماد کو کہ جا کر کے ان سے کہہ دو کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں ہے، ایک خبر یہ بھی پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خبر سچی ہے عثمان کو شہید کر دیا، جبکہ قانون دنیا کا اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ایلچی کو اور کسی ملک کے قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، ہم نے تو قاصد بھیجا ہے اور صلح کے لیے، لیکن اگر عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا تو آ جاؤ۔ اس حدیبیہ کی حدیبیہ میں یہاں ایک درخت ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو، اگر عثمان شہید ہو چکا ہے اللہ کی قسم واپس نہیں جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں وہ خبر غلط نکلی، اڑایا تو ہے، میڈیا تو اڑاتا رہتا ہے، یہ تو سلسلہ اس زمانے کا میڈیا وہی تھا اور آج کا میڈیا الگ ہے۔ یہ خبر تو انہوں نے اڑائی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ نے آپ سے بیعت کی اور فرمایا کہ میرے ہاتھ پر، سب نے بیعت کی، حضرت عثمان خود گئے ہوئے تھے وہاں، حضرت عثمان نہیں، اپنے ایک ہاتھ پر، اپنے مبارک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کے کہنے لگے تم لوگوں نے مجھ سے بیعت کی کہ آپ لڑیں گے اللہ کی رضا کے لیے، واپس نہیں جائیں گے، عثمان موجود نہیں، اس کو تو میں نے بھیجا ہے، سمجھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں۔ اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بیعت میں خود کر لیتا ہوں۔ یہ تو ہوا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، دوسرے تو براہ راست خود ہی ہے کہ بیعت کر رہے ہیں، لیکن حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت عثمان کے قائم مقام خود اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، میں نے عثمان سے بھی بیعت لے لی۔ یہ خبر غلط نکلی۔ اب صلح نامہ شرائط لکھوائے جا رہے ہیں، شرائط، یہ شرائط ہو گئے کہ جی آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارے بندوں کو آپ واپس کریں گے، 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اپنا پارٹنر اگر کسی کو بنائے، کوئی گروپ وہ بھی بنا سکتا ہے۔ بعد میں ان بدبختون نے ان شرائط کی خود پاسداری نہیں کی، مسلمانوں نے ان شرائط کو توڑا نہیں۔ اب نبی نے فرمایا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، حضرت علی کو فرمایا کہ لکھ دو۔ حضرت علی نے قلم ہاتھ میں لے لیا، لکھ رہے ھذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ رسول اللہ، اللہ کا رسول محمد یہ صلح نامہ لکھوا رہا ہے، یہ صلح نامہ لکھوا رہا ہے۔ ایک بڑا لیڈر اٹھا، اس نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کی کیا ضرورت ہے، آپ لکھ دو محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھو، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ ساری لڑائی اسی پر تو ہے، ہمارے بچے بھی کتنے ہزاروں کی تعداد میں یتیم ہو چکے ہیں، آپ کے بھی یہ کہ بندے مارے جا رہے ہیں، لڑائی تو اسی پر ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو رسول ہم نہیں مانتے، اس لیے اس کو مٹا دو، یہ لکھ دو کہ ھذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ تحریر ہے کہ جس پر محمد تحریر لکھ کر کے دیتا ہے، یہ لکھ دو۔ محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہو، رسول ہم آپ کو مانتے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علی اس کو مٹا دو، علی صرف لکھ دو، یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، لکھ دو علی ھذا ما قاضى علیہ محمد بن عبداللہ، یہ لکھ دو کہ یہ محمد، اس پر محمد ابن عبداللہ یہ تحریر لکھ کر کے دے رہا ہے، چلو رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے ہاتھ ہٹایا، ہٹا کر کے کہتے ہیں واللہ لا امحوک ابدا، خدا کی قسم میں رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں، میرے ہاتھ شل ہو جائے، میں نہیں مٹاؤں گا، میں رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیا عمر یہ لکھ کر کے دے سکتا ہے، ابو بکر یہ لکھ کر کے دے سکتا ہے کہ رسول اللہ کو مٹا دے؟ آخر کار آپ نے دیکھا کہ میرے شاگرد اس کے لیے تیار نہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، خود تو آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے، یہ حضرت کا معجزہ ہے، دستے مبارک میں قلم لے لیا
اور خود لکھتا ہے کہ ھذا ما قاضا علیہ محمد ابن عبداللہ، خود لکھ لیا۔ یہ وہ صلح نامہ ہے، یہ وہ تحریر ہے کہ جو محمد بن عبداللہ لکھ کر کے دے رہا ہے، اس کی پاسداری ہم بھی کریں گے اور ہمارے فریق مخالف بھی اس کی پاسداری کرے گا۔ حضرت عمر جوش میں آ گیا، صحابہ جوش میں آ گئے کہ ان کا بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو واپس کریں، ہمارا بندہ ان کے پاس جائے وہ واپس نہ کرے، یہ سمجھ میں آ بھی نہیں رہا ہے، یہ تو ایک پسپائی ہے، یہ کمزوری دکھانا ہے، ایسی کمزوری ہم نہیں دکھائیں گے، ایسی پسپائی نہیں دکھائیں گے۔ حضرت عمر یہاں سے اٹھا جذبات میں، جا کر کے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر السنا علی الحق ولیسوا علی الباطل، ہم حق پر نہیں ہے، یہ لوگ باطل پر نہیں ہے، ہم اللہ والی جماعت نہیں ہے، یہ شیطان والی جماعت نہیں ہے، ہم محمد کی جماعت نہیں ہے، حزب اللہ نہیں ہے، یہ حزب الشیطان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل ہے۔ کہا کہ تو پھر کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بھی فرمایا، حضرت نے یہ بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم لوگ مسجد حرام میں بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ گے، بیت اللہ کے طواف کرو گے امن کی حالت میں، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں۔ تو یہ کیا بات ہے، ہم تو واپس جا رہے ہیں، اس سال ہمیں عمرہ کرنے کے لیے اجازت بھی نہیں مل رہی، اگلے سال جا کر کے عمرہ کریں گے۔ یہ خواب کہاں گیا؟ یہ خواب کہاں گیا؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا خود غلطی ہے۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کو غلط کہنا خود آدمی کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر جوش میں ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہم جائیں گے، اور قرآن میں بھی ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ اپنے یہ خواب سچا کر کے اللہ دکھائے گا، لیکن یہ خواب پہلے آپ نے بتا دیا، لتدخلن المسجد الحرام، کہ آپ لوگ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، انشاءاللہ آمینین، امن کی حالت میں داخل ہو جاؤ گے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو حلق کرو گے، ومقصرین، یا یہ کہ بال کٹواؤ گے، پورا حلق کرو گے یا بال کٹواؤ گے، لا تخافون، کسی کا خوف تمہیں نہیں ہوگا۔ کہا یہ خواب کدھر گیا؟ یہ خواب کدھر گیا؟ ہم کیسے واپس ہو سکتے ہیں؟ اٹھا عمر یہاں سے جذبات میں۔ لیکن اسلام میں الحمدللہ جذبات والے بھی ہے۔ بجلی میں یہ جو نا فریج کے اندر سرد بھی تار ہے، گرم بھی تار، ٹھنڈی تار بھی ہے اور گرم قسم کا تار ہے۔ ابو بکر جیسا ٹھنڈا بھی چاہیے، عمر جیسا گرم بھی ہمیں چاہیے۔ اسلام میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگوں کو منت مانی کرو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی نے مجھے گاڑی میں نے صدر سے، میں بہت پرانی بات ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں ناتا خان گوٹھ، جامع فاروقی جہاں اسٹاپ ہے جامع، ناتا خان گوٹھ جا رہا ہوں۔ کہ ہاں یہ گاڑی جا رہی ناتا خان گوٹھ؟ میں نے کہا اسی راستے سے جا رہا ہے، لانڈی جائے گا اسی راستے سے؟ کہا ہاں اسی راستے سے۔ میں سوار ہو گیا، اس ظالم نے مجھ سے کرایہ بھی لے لیا، کنڈکٹر تکڑا سا آدمی، کرایہ بھی اس نے مجھ سے لے لیا۔ چلتے چلتے گاڑی بلوچ کالونی کے راستے سے کورنگی نکل گئی۔ اب میں حیران ہوں کہ یا اللہ، ہم روزانہ جو آتے جاتے یہ راستہ تو نہیں ہے، یہ راستہ کچھ اور ہی راستہ لگ گیا۔ گاڑی جا کر کے کورنگی جب پہنچ گئی تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے، یہ گاڑی آپ کی ناتا خان گوٹھ نہیں جا رہی ہے، شاہ فیصل کالونی نہیں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کتے کا بچہ، ناتا خان ادھر جا۔ اب مولوی غریب، ابھی تو میں موٹا ہو گیا، مریدوں کا مال کھایا ہم نے، ہم موٹے ہو گئے، لیکن اس زمانے میں بالکل دبلا پتلا سا تھا، ایک یتیم لڑکا، پھٹے پرانے کپڑے، کہ ادھر جا بے غیرت کہیں کے۔ ظالم کے بچے، تو نے میرا پیسہ بھی لے لیا، میں نے آپ سے وہاں پوچھا بھی تھا کہ صدر میں آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ گاڑی ناتا خان گوٹھ کے راستے سے جائے گی، شاہ فیصل جائے گی، وہیں سے لانڈی جائے گی تو میں اتر جاؤں گا، آپ نے پیسے بھی لے لیا، پوچھا بھی آپ سے۔ کہتے کب پوچھا آپ سے؟ آپ نے مجھ سے کب پوچھا؟ بکواس کرتے ہو، اتر جا۔ میں نے کہا میں ابھی اتر جاؤں، ایک پہاڑی آدمی، مجھے کیا پتہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ کورنگی ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ طالب علم کے جیب میں پتہ نہیں 10 روپے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ربا میں کدھر پھنس گیا آ کر کے، کس علاقے، ادھر جا۔ اور مجھے کہتا ہے کتے کا بچہ، کبھی الو کا پٹا، کبھی کہ ادھر جا۔ اللہ جزائے خیر دے، کوئی پٹھان تھا، وہاں سے اٹھا، اس نے یہاں سے پکڑا اس کو،
ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اٹھا کر کے دے مارا، کہا تیری فلاں کی فلاں، دے پیسے کتے کا بچہ، دے پیسے، دے جلدی سے۔ تجھے جو ہے نا صرف مولوی کے ساتھ لڑنا آتا ہے نا، مولوی اور تبلیغی کو دیکھ کر کے تو پیسے دے، خنزیر خنزیر کیا رہا، اور پٹھان نے اٹھا کر کے دے مارا گاڑی میں۔ لوگوں کو کہا کوئی بھی آ گیا ادھر تو تمہارے ٹھیک ہے، اور ڈرائیور کو کہا ادھر آ جا، انہوں نے گاڑی بھی روک لی، آ کر کے پٹھان کی منت مانی کی، اور میرے خیال میں پتہ نہیں میرے 5 روپے یا 2 روپے تھے، الحمدللہ 10 روپے کا نوٹ بھی مجھے مل گیا، وہ یہ اچھا ہو گیا۔ ہاں یہ مجھے معلوم نہیں ہے میرا کرایہ 2 روپے بنتا تھا یا 3۔ بعض بے غیرت ایسے ہوتے ہیں، لاتوں کی بھوت باتوں کی مانتے ہیں، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے ہیں، ان کو تو لات چاہیے، ان کو لات مارو۔ میں نہیں سمجھتا وہ پٹھان کون تھا، کہاں گیا تھا، اللہ نے آسمان سے میرے لیے ایک غیب بھیج دیا، غیبی مدد اللہ نے بھیج دی، لیکن وہ پٹھان نے وہ اس کو اچھے لگایا، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ الحمدللہ خوب لگایا اس کو، اور پھر پیسے بھی اس سے لے لیا، پھر وہاں سے اتر کر کے مجھے گاڑی میں بٹھایا، وہاں سے گاڑی آ رہی تھی ناتا خان، کہا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے، جا۔ میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس قسم کے یہ مخلوق ہے جی۔ بہرحال یہ تو اس طریقے پر ہوتا ہے کمزوری۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں کمزوری دکھائیں، گرم آدمی بھی چاہیے، اسلام کو گرم بھی چاہیے، نرم بھی چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ ہمارے جیسے مولوی لوگوں کو کیا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ابھی ہم جا رہے تھے بند مراد، میرے ساتھ تبلیغی ہے، اور یہ الخیر ٹرسٹ کے جو صدر صاحب ہے حاجی ادریس، وہ بھی تھے، اس کی اسپیشل گاڑی لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی کار میں انہوں نے دے مارا، ایک وزیرستانی نے ہمیں ٹکر مارا، ہماری گاڑی ادھر گئی، سامنے بمپر بھی ٹوٹ گیا، لیکن وہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ یہ جو ڈمپر پر ہوتے وہ تو نیچے دیکھتے ہی نہیں، ایسے ہی دیکھتے، حیدرآباد میں دیکھتے۔ یہ جو ڈمپر چلانے والے ہوتے وہ تو، یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہے وہ تو ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے مچھر آپ کے بدن پر بیٹھتا ہے، تو یہ چھوٹی گاڑیاں کیا ہے، وہ بالکل ایسے جا رہے۔ ہم نے وہاں سے گاڑی، حاجی ادریس کو غیرت آ گئی، اس نے کہا گاڑی بھگا دو، اس نے گاڑی بھگا دی، دوڑتے آ کر کے روڈ پر ہم نے پکڑ لیا اس کو کہ اللہ کے بندے، یہ منگو پیر ہمدرد کے برابر، کہ اللہ کے بندے آپ نے ہمیں مارا، خدا نے ہمیں بچایا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، اس سے آگے ایک بہت بڑا کھڈا تھا، اگر ہم اس کھڈے میں جاتے تو پھر تو یہ کہ ہمارا بچنا مشکل تھا۔ انسانی اخلاق بھی کوئی چیز ہے نہیں، آپ نے مارا ہمیں، قصور بھی آپ کا تھا، آپ رکے بھی نہیں، ہم سے کم از کم پوچھتے کہ بھائی تمہیں نقصان ہو گیا، غلطی میری تھی۔ اس نے کہا میں نے مارا تمہیں کب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نے مارا؟ کہتا بکواس بند کر۔ میں کہا خدا کی قسم تیری گاڑی تھی بابا۔ اب ہم لوگ سارے مولوی ہے، میں ہوں اور ایک مولوی صاحب مولوی نصیب ہے، وہ بھی ہے، حاجی ادریس ہے، یہ سارے تبلیغ تسبیح چلانے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں، یہ خاک لڑیں گے۔ اس نے وہ گاڑی کے اندر سے ایک اتنا سا بڑا سا سریا اٹھایا، اس نے کہا کرو بکواس، ابھی میں نے تمہیں مارا ہے؟ میں نے کہا ہماری توبہ ہے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ بالکل بابا، ایسا نہ ہو کہ سر پہ دے مارو ایک تو ہم کیا کریں گے۔ اسی میں اللہ نے یہ کر دیا کہ ایک گاڑی اور آ گئی، تو لوہے کو لوہا توڑتا ہے، وہ بھی وزیرستانی تھے، وہ کہیں میں بیانات کرتا ہوں، لوگ پہچانتے، انہوں نے ہمیں روڈ پر کھڑے دیکھا 4x4 گاڑی میں، وہ رک گئے۔ ہاں استاد جی خیر ہے، ہم نے کہا خیر نہیں ہے، برا حال ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی کیا ہے؟ وہ بھی وزیرستانی تھے، استاد جی کیا ہے؟ میں نے کہا بابا انہوں نے مارا ظالم نے ہمیں، اور پھر بھی ہم سے یہ اتنی بد اخلاقی سے کہ سریا اٹھا رہا ہے، دوبارہ ہمیں شہید کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم تو یہ کیا کریں۔ اس پر انہوں نے یہ ہے کہ وہ وزیرستانی نے یہاں سے پکڑا، لات مارا، کھینچا گاڑی سے نیچے، اس کو دوسرے وزیرستانی تھپڑ مار رہے ہیں، اور گاڑی کے کاغذات انہوں نے نکال دی، گاڑی کی چابی نکالے، کہتے اب جا، گھسیٹ پھر میں نے ان کی جان چھوڑا دی کہ خدا کے لیے چھوڑو، اس کو جان سے مار دو گے تو، کہتے ہیں نہیں استاد جی چھوڑو، اس کی مرمت کریں گے ہم۔ انہوں نے ایسا مارا اس کو، چند لاتیں اس کو پڑ گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا آپ اللہ والے لوگ ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو۔ تو ابھی کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا، معافی کیوں مانگ رہا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہے یہ ضروری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو اس قسم کے لوگ ہوں ویسے معافی مانگی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کمزوری کیوں دکھائیں، لیکن ظاہر ہے کہ دستخط کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر گئے، حضرت ابو بکر سے کہا
کہ کیوں ہمارا بندہ جائیں اس کو واپس نہ کریں اور ان کا بندہ آ جائے ہم ان کو واپس کر دیں، اور پھر یہ بھی محمد رسول اللہ کو مٹا دیں، اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی پسپائی، اس سے بڑی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں کریں گے۔ لیکن بڑوں کا ذہن جاتا ہے کبھی، یہ ذہن بھی ایسا ہے کہ یہ ذہن خود بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا ہے نا مسجد میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سال، انشاءاللہ اگلے سال، اس سے اگلے سال ہوگا، ضرور ہم جائیں گے۔ آج 1400 ہے، آج 1400 صحابہ یہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، لیکن میری بات غلط نہیں ہوگی، لیکن حضرت عمر خاموش، بہت سے صحابہ پریشان۔ حضرت نے خود لکھ کر کے دیا، ھذا ما قاض علی محمد بن عبداللہ، یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد دستخط کر رہا ہے اور جس پر محمد رسول اللہ صلح کر رہا ہے، جس پر محمد بھی راضی ہے۔ صحابہ پھر وہاں سے آ رہے ہیں، آپ ان کو واپس کر رہے ہیں، وہاں ایمان والے آ رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، بہت سوں کو آپ واپس کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ کن حالات میں آ چکا ہوں، دوڑ کر کے کن حالات میں یہ ہے کہ میں آ چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ دو آدمی اس کو لے کر کے گئے، ان کے پاس تلوار بھی تھی اور ان کو لے کر کے گئے، واپس مکہ لے جا رہے اس صحابی کو۔ اس معاہدے کے ذوالحلیفہ میں پہنچے تو صحابی نے کہا کہ ماشاءاللہ تم لوگوں کی تلوار تو بڑی اچھی ہے، یہ تلواریں کہاں سے خریدتے ہو، اس قسم کی عمدہ قسم کی خرید؟ تو ایک مشرک نے کہا کہ بس یہ ہم نے خود بنایا، ہم تو عام قسم کے ہتھیار استعمال نہیں کرتے، بہت اچھی تلوار، اچھے اس زمانے میں بندوق نہیں ہوتے تھے، یہ تلوار ہم نے آرڈر پہ بنایا۔ کہا کہ واہ کیا تلوار ہے، کیا تلوار، آپ مجھے دکھا سکتے کہ میں دیکھ لوں اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ لے۔ اس نے تلوار لے دغ دے مارا، اس کی گردن ماری، دوسرے کے پیچھے، دوسرے تو ٹٹی کی، وہ بھاگ گیا، وہ دوسرا تو بھاگ گیا۔ پھر وہ صحابی واپس آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کوئی گڑبڑ کر کے آئی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ویل امہ مسعر حرب، بس تباہی ہو اس کی ماں کے لیے، ان کے لیے، اس نے تو لڑائی بھڑکا لی۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رکھے گا نہیں، اپنے اس وعدے کی پاسداری کرے گا۔ وہ صحابی وہاں سے بھاگ گیا، پھر جا کر کے دریا کے کنارے پر ادھر ادھر چھپتے تھے، شام کی طرف مشرکین کا کوئی بھی قافلہ جاتا تھا ان کو لوٹتے تھے، اور بہت سے صحابہ مل گئے۔ آخر کار مشرکین نے کہا محمد تجھے خدا کا واسطہ ہے، یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں، ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں، کسی نے یہ تو آپ کے ساتھ ہی۔ حضرت نے فرمایا تو یہ میرے بھی کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یہ میرے کنٹرول، میں نے تو ان کو رکھا نہیں، ان کو پتا تھا کہ محمد ہمیں رکھے گا نہیں، تو وہ بھاگ گئے ہمارے کنٹرول میں۔ میری بھی گزارش ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑو نہیں، یہ مسلمان کبھی اپنے کنٹرول سے باہر نکلتے، ان مسلمانوں کو چھیڑو نہیں، یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کبھی، اس بات کو سمجھا کریں، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے پاس تو 1,500 طلبہ بھی ہوتے ہیں، کبھی جوش میں آتے ہیں تو ہم بھی ان کی منت مانی کرتے کہ بابا یہ ملنگ لوگ جوش میں آ گئے، یہ ہوتا ہے۔ طالب علم دال کھا رہے ہیں، ایک نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دال کھلایا، بہت بڑی مہربانی۔ دوسرے نے کہا کس کر کے تھپڑ مارا، اس نے کہا کتے کا بچہ، یہ دعا تو گوشت پر پڑھتے، تم دال پر پڑھتے ہو؟ احتجاج کرو، مدرسے کا جو بانی ہے محتمم، اس کے خلاف احتجاج کرو، تم لوگ دال پر دعا پڑھتے ہو، یہ دعائیں دال پر پڑھنے کی نہیں ہوتی جو گوشت پر پڑھنے کی ہوتی۔ اس طرح پڑھتے دال پر تم دعا پڑھتے ہو، فرشتے بھی خوش ہوتے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ اسی پر وہ ہمیں ٹرخا دیتے ہے۔ یہ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کچھ صحابہ وقتی طور پر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی، لیکن دوائی بڑی تلخ تھی، کڑوی قسم کی دوائی تھی، لیکن اس دوائی میں اللہ نے جو شفا رکھا، اس کے بعد ہوا خیبر فتح ہو گئے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ حدیبیہ ہے، لیکن فتح مکہ اب تک ہوا نہیں ہے۔ آج 1400 کو انہوں نے چھوڑا نہیں، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر میرا نبی 10,000 کی لشکر کو لے کر کے مکے میں داخل ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، مکے کے پہاڑ بھی دیکھ رہے تھے، 10,000 کے لشکر کو لے کر کے۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں،
میں تو آپ کو سنا بھی نہیں سکتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، اب تک فتح مکہ نہیں ہوا، پہلے سے کہا کہ ہم نے آپ کو فتح دی۔ سواری پر سوار ہو کر کے محمد رسول اللہ خود جھوم جھوم کر کے یہ پڑھتا تھا، کہتے سن لو، ابھی تو سن لو، آسمان سے یہ وحی آ گئی ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر کے یہ آیتیں پڑھتا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کیا میرے نبی کی کیا آواز ہوگی، خود پڑھ رہا تھا۔ پھر صحابی، اس کے بعد ابن مسعود، بہت سے صحابہ، وہ کہتا ہے کہ یارو آؤ آؤ، جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر جو محمد جھوم جھوم کر کے یہ آیتیں پڑھتا تھا، آج سارے جھومو کہ محمد کس انداز میں پڑھتا تھا۔ یہ الزام لگا، لیکن اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ، ہم آپ کو فتح دیں گے، فتح مکہ، حدیبیہ، خیبر، یہ سارے کے سارے۔ حدیبیہ ان کے لیے ایک مقدمہ تھا اور ایک پیشگی، ایک سلسلہ، چھوٹی سی خوشخبری تھی، لیکن اس کے بعد بڑی بڑی خوشخبریاں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ آپ پر جو الزام، ذنب سے گناہ مراد نہیں ہے، آپ پر جو الزام لگا کہ محمد نے پسپائی دکھائی ہے، اللہ ان سب کو چھپا دیتا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ معاف کر دیتا، چھپا دیتا۔ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ محمد نے پسپائی دکھائی، آج وہ بھی کہیں گے کہ ہے، ہم جذبات میں آ گئے، اصل بات تھی محمد کی، ہم لوگ جذبات میں آ گئے۔ ابو بکر نے خود بھی اس موقع پر فرمایا تھا، عمر جوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم رسول نہیں ہے، ہم نبی نہیں ہے، مجھ پر اور آپ پر وحی نہیں آتی، محمد پر وحی آتی ہے۔ وقتی طور پر اگر آپ نے کچھ کمزوری دکھائی بھی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق۔ یقیناً اس دوائی کے انشاءاللہ اچھے نتائج ہوں گے اور شفا حاصل ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ کہ صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ بعد میں حضرت عمر کو بھی، ان صحابہ کو جو جذباتی صحابہ تھے، ان کو بھی احساس ہو گیا کہ واہ محمد، بات تو تیری ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، جو آپ پر الزام لگا ہے کہ محمد نے پسپائی دکھائی، یہ سب کو اللہ چھپا ڈالے گا، اللہ سب کو بخش دے گا۔ یا اجتہادی آپ سے اگر یہ ہے کہ کبھی کوئی بات اجتہاداً آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا، اجتہاد میں کوئی بات فرمائی، تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی نغزشیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ کہ چھپا ڈالے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم یہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، آپ کے ابا ابراہیم کا جو قبلہ ہے، وہ اللہ آپ کو ہمیشہ اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، مضبوط قسم کی مدد آپ کی ہوگی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اطمینان اور راحت اور سکون تیرے ساتھیوں کی دلوں کے اندر اتار دیا۔ تیرے ساتھی بے چین تھے کہ ہم تو پسپا ہو رہے، ہماری رسوائی ہے، ہماری بدنامی ہے، ہماری شکست ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ بے چین، ان بے چین دلوں کو اللہ چین نصیب کرے گا۔ یہ بغیر سکون کے جو دل ہے، اللہ ان کو سکون عطا کر دے گا۔ آج مسلمان ہم بھی بے سکون ہیں، دعا کرو، آج ہمیں بھی سکون حاصل نہیں ہے، آج ہمیں بھی اطمینان نہیں ہے۔ ربا کرم کر لے، ہمیں وہ دن بھی دکھا لے کہ یہ جو انگریز کے جو چیلے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اللہ ہمارے مولویوں کو ایک کر دے، اللہ ان تبلیغیوں کو ایک کر دے۔ کتنے گروپ مولویوں کے بنے ہیں۔ ارے ظالموں، مولویوں، دینداروں، جمع ہو جاؤ، پیشاب بھی کرو تو انگریز کا حکومت اس میں بہہ جائے گا۔ اللہ کی قسم، اتنی محنت کی ہے لوگوں نے، اور یہ دشمن ایسا ظالم ہے، اس نے ہمیں ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ ہمارے دیوبندی میں 50 گروپ، بریلوی میں 50 گروپ، اہل حدیث میں الگ گروپ۔ او ظالموں، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کے لیے تم نے پورے کفر کو اپنا سرکار بنایا ہوا، کفر تم پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک کہتے ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، دوسرا کانوں کی لو تک، ایک کہتے اوپر اٹھاؤ، ایک کہتے کندھے تک اٹھاؤ، ایک کہتے کہ سینے کے اوپر رکھو، ایک کہتے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو۔
ارے ملا بدبخت، یہی آ گیا تیرے اختلاف کا مسئلہ، یہی ہے محمد کی رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تو لگا کہ ہاتھ یہاں تک اٹھائیں یہاں تک اٹھائیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ ہمیں اس میں ایجنسیوں نے الجھا دیا، یہ وہ مسائل ہے کہ دشمنوں نے ہمیں الجھا دیے، کہ کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی ایسے کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرے، جا کر کے آپ دیکھ لو، کوئی زور سے آمین کہتا ہے، کوئی ایسے کہتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہ ہے کہ سینے سے نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسائل لڑنے کی، گھر میں اختلاف ہوتا ہے، دو بھائیوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، دو بھائیوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا اختلاف ہوتا ہے، ابا اماں کا اختلاف ہوتا ہے، اولاد کی ابا سے اختلاف ہوتا ہے، اولاد کی ماں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن باہر کا چور اور ڈاکو جب آتا ہے تو غیرت مند بچے سارے مل کر کے اس کی سرکوبی کرتے ہیں۔ مولویوں چھوٹے چھوٹے اختلافات تم نے چھوڑ دو، جو نبوت پر جو حملہ کر رہا ہے اس کتے کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ عافیہ جیسے ایک اپنی بہن اٹھا کر کے یہاں سے ہم نے دے دیا، اور ایک عام خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، عیسائی قسم، اور ابھی ہمارے مولوی کہتے مرتد کی یہ سزا نہیں ہے، مرتد کی سزا الو کا پٹا، یہ مرتد نہیں ہے۔ مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو پھر اسلام کو چھوڑے پھر اس کو مرتد کہتے ہیں، یہ مرتد نہیں ہے، یہ شاتم الرسول ہے، یہ تو ہے واجب القتل۔ مولوی بھی جب جو حکومتی لوگوں کو راضی کرنے پر آتا ہے نا تو اس کے بعد بھی بڑے بڑے فتوے ہوتے ہیں۔ مولوی بھی وہ بھی اس طریقے پر ہی ہے کہ نام ہمارے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، گروپ 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 بنے ہوئے ہے۔ تبلیغی جماعت الگ گروپ ہے، سپاہ صحابہ الگ گروپ ہے، اور اشاعت توحید الگ گروپ ہے، حیاتی الگ گروپ، مماتی الگ گروپ، خادم حسین رضوی الگ گروپ، فلانا گروپ۔ ایک معذور قسم کا آدمی اٹھا ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو دے دو نا، بریلوی فلانا، جو لوگ اٹھے کم از کم۔ اب یہ چھوٹا سا پتھر انہوں نے، چھوٹا نہیں بہت بڑا پتھر پھینکا ہے، اس کے بعد اور بھی ہوگا۔ اس کے آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونے چاہیے، میں یہ دبئی قطر مسقط وغیرہ ملکوں میں جاتا رہتا ہوں، خدا کی قسم مسجدوں کے اندر انجیل کی عربی بنا کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ جی ہاں، ہمارے کالجوں میں اور ہمارے یونیورسٹیوں میں جو اصل کتابیں ہیں، جو اصل جین، ان کو چھپاتے ہیں۔ ہماری لائبریریوں میں، سرکاری لائبریری، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، معاف کیجئے گا، آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ سرکاری لائبریریوں کے اندر وہ کتابیں کہ جس میں مسلمان کو غیرت آنی چاہیے، ان کتابوں کو چھپا، ان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ کھدڑے قسم کے بعض مولویوں کی کتابیں لا کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت معلوماتی کتابیں، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، یہ مطالعہ کرو، یہ مطالعہ کرو۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں سکون داخل کرے گا۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا یقین بڑھ جائے، ان کا یقین بڑھ جائے۔ اور یاد رکھ لو یہ ہوتا ہے، وقت وقت کی بات ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے لشکر، فرشتوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، ہواؤں کے لشکر، یہ سارے کے سارے جنود السماوات والارض ہے۔ فرشتوں کے لشکر، جنات کے لشکر، اور اللہ والوں کے لشکر، سارے لشکر اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب وقتی طور پر ہم آپ کو آزما رہے کہ آپ محمد کے ساتھ کتنا دے رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اپنے علم اور حکمت کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جانچتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو حکومتیں دے کر کے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہے۔ ہمارے پاس جب دولت آ گئی، ہم نے اللہ کو بھلا بیٹھا۔ ہمارے پاس جب حکومتیں آ گئی ہے تولو، مسئلہ تولنے کا ہے، مسئلہ تولنے کا ہے۔ مغرب کو راضی کرنے کے لیے
مغرب کو راضی کرنے کے لیے ایک کتیا کو تو آزاد کر رہا ہے نا. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ رسول پر تمہارا ایمان ہوگا، اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو گرا دے گا، بخش دے گا، معاف کرے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کی رضا خوشنودی مل گئی، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے نہیں ہے، اس سے کوئی بڑی کامیابی نہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق اور منافقین منافقات کو اللہ عذاب چکا دے گا. صبر کرو، خدا کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ کی تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورا. میری گزارش مسلمانوں آپ سے ہے، حکمرانوں سے ہم بھی تنگ آ گئے، اس میں ہمارے مولویوں کا قصور بھی ہے، اس میں دینداروں کا بھی قصور بھی ہے، دینداروں کا قصور بھی ہے. ہمارے مقدر میں ایسے لگتا ہے کہ حکومت لکھی ہوئی نہیں ہے. یا اللہ کسی نر مولوی کو حکومت دے دے، ان میں سے کچھ کو لٹکا دے، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اے اللہ وہ دن تو ہمیں دکھا دے. 800 سال ہماری حکومتیں رہی، اسلامی حکومتیں ہماری رہی ہے، لیکن ہم حکومتوں سے محروم ہو گئے. آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں مولوی الجھ گئے ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشر ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. اللہ ان کو عذاب دے گا، مشرکین اور منافقین کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں. وہ بدگمانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ محمد جا رہا، ابھی محمد واپس حدیبیہ سے واپس نہیں آئے گا. خوشی کر رہے تھے منافقین، کہتے ہیں ایسا پھنسا ہے حدیبیہ کے اندر، واپس نہیں آئے گا، واپس محمد نہیں آئے گا اور اس کا کوئی ساتھی بچے گا نہیں. علیہم دائرۃ السوء، خدا تمہیں تباہ کرے، مصیبتیں تم پر آ جائے. یہ اللہ کی طرف سے بد دعا ہے. الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت ان پر. وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ کی لعنت ان پر ہو. واعد لہم جہنم وساءت مصیرا. کرو کچھ دن تم مزہ کرو، مزے لے لو. ہمارے مولویوں کے بارے میں بھی یہی ہے، اور یہ لوگ اچھا گمان کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ مولوی کو حکومت کبھی نہیں ملے گی، تبلیغی کو حکومت نہیں ملے گی، دیندار کو حکومت نہیں ملے گی، حیادار کو ایمانی حکومت نہیں. حقو بخو ٹھخو پخو، بس انہی کی حکومت ہے. پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، ٹپی پپی ٹپی 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 ٹی، وہ یہیں پر گھومے گی، حکومت ادھر گھومے گی. ان کے درمیان میں ہے ان کو پتہ ہے کہ مولویوں کو الجھا دی ہم نے، تبلیغیوں کو الجھا دیا ہے، دینداروں کو ہم نے الجھا دیا. ان کو لگا دیا کہ ہاتھ یہاں تک اٹھانا ہے یا یہاں تک اٹھانا ہے، یہ سینے کے اوپر رکھنا ہے یا سینے کے نیچے رکھنا ہے، پاؤں پھیلانا ہے یا پاؤں کو یہ کہ کم کرنا ہے. ملا اسی میں لگے. اور اگر کوئی مولوی صحیح بات بتا تب کہتے یہ تخریب کار ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی آپ کو گواہ بنایا، آپ اپنی امت کی برائی، نیکیوں کی اور اطاعت کی، فرمان برداری کی گواہی آپ دیں گے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ایمان والوں کو، نمازیوں کو، اطاعت گزاروں کو، فرمان برداروں کو جنت کی خوشخبری سناؤ. ونذیرا للکافرین، کافر کو کفر کو برا، تیرے کفر پہ بھی لعنت، تیری بدعملی پر بھی لعنت، تیری بد کرداری پر بھی لعنت. یہ نذیر. میرے نبی کی دو ذمہ داری ہے، نبی مبشر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے. ایمان والوں کو، نمازیوں کو، روزہ داروں کو، حیا والوں کو، باشرم بادین، ان کو کہتا ہے تمہیں خوشخبری ہو جنت کی. ونذیرا، کافر کو کہے گا تو زناکار ہے، تو بدکار ہے، تیری برائی تیرے لیے جہنم ہے، تیرے بے حیائی پر جہنم ہے، تیرے قتل پر جہنم ہے، خدا سے لڑائی پر جہنم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں جہنم ہے. یہ نذیر ہوتا ہے، یہ نذیر. اب مولویوں نے نذیر کو بھی چھوڑ دیا، خوشخبری سناؤ، خوشخبری. جب مولوی کی تقریر شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ
کہتے میرے بھائیو دوستو، میرے بھائیو دوستو بھائیو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو میرے بھائیو دوستو، نماز پڑھو میرے بھائیو۔ جب نماز پڑھو گے نا، نماز پڑھو گے، دیندار بن جاؤ گے، تو میرے بھائی پھر آپ کے لیے آپ کو 70 باغات ملیں گے۔ 70 باغات کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گی، 70 بلڈنگوں کے اندر 70 حوریں ہوں گی، ہر بلڈنگ کے اندر 70 حوریں ہوں گے، ہر حور کے 70 ذائقے ہوں گے۔ ایک آدمی پٹانے سے دیکھ رہا تھا، کہا خدا خیر کرے آج ہمارا مولوی 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ خیر کرے آج ہمارا مولوی صاحب تو 70 سے نیچے آ نہیں رہا، ظالم 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے۔ ہمیں تو بس یہ 70 خوشخبری، اس لیے کہ جب کسی کو میں کہوں گا کہ تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو بے حیا ہے، تو نبی کا باغی ہے، تجھ سے میری کوئی دوستی میری نہیں ہے، دلی دوستی نہیں، کہتے یہ تخریب کاری کر رہا ہے، یہ میرے نبی کی دو ذمہ داری ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آؤ گھنٹوں کے گھنٹے بخاری بتا، اور اس مولوی کو بھی لاؤ میرے ساتھ، پھر گفتگو اس کا برا چہرہ بھی دکھا دوں کہ تو خوشخبریاں سناتا ہے نا، صرف اس کے وہ چیزیں بھی بتاؤ کہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں پھڑکتی رگوں پر ہاتھ بھی رکھ کر کے بتاؤ نا۔ اس کو تو ہم بتاتے نہیں ہیں 70 باغیں ہوں گے، 70 حوریں ہوں گے، 70 ذائقے ہوں گے، تو 70 سے نیچے بھی تو آ جا کبھی۔ یہ سلسلہ ہوگا، یہ سلسلہ نبی کی 2 ذمہ داری ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس شرک سے اللہ کی لعنت تم پر ہے، اس شرک سے اللہ کے ساتھ اللہ کا غضب تم پر ہے، یہ تمہاری بے حیائی، یہ زنا یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، اس پر ساری لڑائی تو اسی پر تھی، سب کچھ تو اسی پر ہے۔ ایسے خوشخبریاں یہ خوشخبریاں سنا، صرف یہی ہوگا نا۔ نبی کی ایک چیز آپ کو نظر آ گئی، وہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ یار قرآن میں مجھے ایک آیت بہت پسند ہے، کہا کون سی؟ کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو۔ ایک آیت مجھے بہت محبوب ہے اور پسند ہے، کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو۔ دوسرے نے کہا بغیرت، آگے تو ہے ولا تسرفو، یہ فضول خرچی بھی نہ کرو۔ اس نے کہا پورے قرآن پر تمہارا باپ عمل کرے گا، میں پہلے والے پر عمل کرتا ہوں، باقی پہ تم عمل کرو۔ پورے قرآن پر ہر ایک آدمی کی کیا عمل کر سکتا، ہم اسی پر عمل کریں گے۔ صرف ایک حدیث میں نظر آ گئی، کانا یحب الحلوہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے۔ یہ میٹھا جو ہمیں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ دانت شہید ہو گئے، یہ میرے بھی نبی کی سنت ہے کہ چہرے مبارک پر زخم لگا۔ اما حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا تھا، فرمایا کہ سب کچھ کیفیت میرے سامنے ہے، چہرے کا خون مبارک، خون چہرے سے ایسے ٹپک رہا تھا، بہہ رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت علی فرماتے کہ وہ بوری جلائی گئی، اس کا راکھ اس پر، یہ جلاتے ہمارے دیہات میں بھی ہے، اس کا راکھ اس پہ رکھا گیا، پھر خون جا کر کے یہ کہ بند ہو گیا۔ ایک صحابی اپنے ڈھال کے اندر پانی اٹھا کر کے لا رہا تھا، اس پانی سے ہم خون کو دھو رہے تھے، اور ایسا نڈھال ہو گیا، پتھر کے ساتھ ایسے لگا۔ پتھر میں احد میں جاتا ہوں کبھی حج اور عمرے کے لیے، اس احد کو دیکھ کر کے میرا کلیجہ باہر آتا، ربا آج وہ احد بھی گواہ ہے، آج وہ احد بھی شاہد ہے، وہ احد بھی آپ کو گواہی دے گا کہ محمد کے خون میرے اوپر بہے تھے، آج احد آپ کو گواہی دے گا۔ یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، یہ بھی میری نبی کی سنت ہے۔ مسلمانوں آپ سے کوئی فیس نہیں چاہیے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ علماء کی کمزوریاں ہیں، تبلیغیوں کی کمزوریاں، علماء کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھا کرو کہ میرا اور آپ کا سودا کون لگانے والا ہے، ہماری سودا۔ بلکہ میں ساتھیوں کو کبھی کہتا ہوں یہ ہماری جو کالی پگڑی ہے نا، اس پہ بھی بڑے پیسے ملتے، بہت پیسے ملتے۔ یہ جو ہماری حکومت والے ہوتے ہیں نا، پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، یہ باہر جا کر کے ہمارے ویڈیو بناتے، باہر لے جا کر کے کہتے ہیں کہ بابا پیسہ دے دو، یہ مولویوں کو، کالی پگڑی والوں کو کچل دیں ورنہ خیر تمہاری نہیں ہے۔ شکر ہے ہماری اس کالی پگڑی کی وجہ سے ان کو چندہ ملتا ہے، اس لیے ہم بھی کالی پگڑی نہیں اتارتے، ہم بھی نہیں اتارتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ، کل میرے ساتھ ساتھی تھے، ان کی یہ کالی پگڑی نہیں تھی، مولوی تھے، لیکن ان کی اتنی تلاشی نہیں لی، میرے کس کر کے انہوں نے تلاشی لی۔ میں صبح کو گیا تھا اسلام آباد، شام کو خوب ہماری تلاشی لے لیتے کہ اس پگڑی کے اندر الحمدللہ اس پگڑی کو دیکھ کر کے تمہارے بڑوں کی ٹٹی بھی نکل جاتی ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پگڑی کو دیکھ کر خدا نے اس پگڑی کے اندر کتنا روب اللہ نے رکھا ہے، اس میں کتنا روب اللہ نے رکھا۔ ملا عمر مر گیا ہے لیکن لوگوں کو اب تک یقین نہیں، کہتے ہو سکتا ہے یہ ویسے گڑبڑ کرے، طالبان ہمیں دھوکہ دے دے وہ زندہ ہو اور کہیں نہ کہیں پر حملہ کرے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ، نبی کو اللہ نے گواہ بنا کر کے بھیجا، تمہارے حق میں گواہی دے دے گا، اور اگر نبی کو مظلوم چھوڑو گے، نبی کی دین کی مدد نہیں کرو گے، نبی کی مدد نہیں کرو گے، ناموس کی مدد نہیں کرو گے، یہ نبی تمہارے خلاف گواہی دے دے گا۔ یہ مولوی منظور خلاف گواہی نہیں دے گا، یہ کسی تبلیغی کی نہیں ہے، یہ کسی تبلیغی کی نہیں ہے۔ محمد کو نہ چھیڑو۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محمد تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور محمد ایف آئی آر درج کرائے گا، جس ایف آئی آر میں عدالت اللہ کی ہوگی، وہ ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہوگی، یہ انگریز کے کالا قانون نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس قوم نے میرے اس قرآن کو ترک کر دیا، میں نے محمد نے اپنا خون بہایا، میں گھر سے بے گھر ہو گیا، وطن سے بے وطن ہو گیا، وطن سے جلا وطن ہو گیا، لیکن اس قوم نے اس کی کیا قدر کی؟ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، خاص طور پر ان دنوں کے اندر ساتھی تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درودوں کا اہتمام کرے، درودوں کا اہتمام کرے کہ اللہ محمد کو جزا اللہ عنا سیدنا محمدً بما هو اہلہ، محمد جو تیری خدمتوں کا حق ہے، اللہ آپ کو اتنا ہی جزا دے دے، اللہ آپ کو اتنا جزا دے دے محمد، جیسے کہ آپ نے ہمارے لیے جتنی محنتیں کی ہے، اللہ آپ کی خدمات اور آپ کے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان محنتوں کا بدلہ آپ کو دے دے۔ اس لیے نبی کی وفاداری کا تقاضا یہی ہے، نبی کی وفاداری کا تقاضا یہی ہے، دین کے وفادار بن جاؤ، علماء کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہو، دین دشمنوں سے کوئی انگریز نہیں آئے گا میرے گھر پہ یہیں کا میرا اپنے گھر کا پیدا شدہ آدمی ہوگا، یہ مختلف باتوں میں گھما کر کے مجھے میرا دماغ خراب کر دے گا، یہ وقت کا تقاضا، یہ وقت کا جا تیرے وقت کا تقاضا ہے، وقت والے یہ ساری زنجیریں ہم توڑ چکے ہیں، یہ اس قسم کے زنجیروں کی ہمیں یہ اس قسم کی پابندیاں ہم توڑ چکے ہیں، یہ اس قسم کی پابندیاں، یہ مسئلہ تم کرو، انگریز کے یہ ہے کہ بوٹ کو تم پالش کرو، اوروں کی پلیٹ کو تم چاٹو، ہمیں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا رکھے خالی پیٹ رکھے، محمد کے مذہب پہ ہمیں رکھے، اس کے دین پہ رکھے، اور اگر بھوک سے مر جائیں اللہ اس دین پر ہمیں موت دے دے، انگریز پہ لعنت بھیج دے، اور اس پہ یہ ہے کہ پلیٹ چاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ محمدی ہے، خدا سب کو محمدی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔